चांद के कैदी किस्त नंबर 14। वकारुल हसन, वो कौन था जिसने तुम्हें जगाया? और वो कोई लड़की थी अम्मा। और आज अभी कुछ देर पहले मैंने चबूतरे में जिस लड़की के साये को देखा था वो वही थी। फिर मैंने वो सब कुछ बयान कर दिया जो देखा था। अब ऐसी सूरत में हमारा मुरादाबाद जाना मुनासिब है या नहीं? अम्मा ने पूछा। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को वहाँ कोई ख़तरा नहीं, ख़तरा सिर्फ मुझे है और मैं वहाँ नहीं रहूँगा। मुझे फ़िलहाल तालीम हासिल करना है। मैं अलीगढ़ जाना चाहता हूँ, वहीं हॉस्टल में रहूँगा। मगर अम्मा, इस तरह हम इस मामले पर ध्यान कैसे दे सकेंगे? इस बेचैन रूह का सुकून कैसे तलाश करेंगे? मैं नहीं जानती कि अब क्या हो सकता है। अब तो स्वामी जी भी ज़िंदा ना होंगे। अगर हो सके तो तुम जयपुर चले जाओ। जयपुर में शकुंतला के कुछ ख़ानदान वाले रहते हैं। स्वामी जी अक्सर अपने पोते पोतियों के पास जयपुर जाया करते थे। शायद तुम्हें वहाँ कोई ऐसी बात मालूम हो सके। बात दिल को लगती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जयपुर जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल ऐसा करना मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मा को मुतमईन कर दिया था कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए वो मेरी जानिब से कतई परेशान ना हो। उस साया ने मुझे जगाने और बचाने की बात सुनकर तो अम्मा को और भी इत्मीनान हो गया था। हम उस रात बहुत सी बातें करते रहे। ये फ़ैसला कर लिया था कि अम्मा, पुप्पी और बहनें साथ ही मुरादाबाद चली जाएंगी। मैं अलीगढ़ जाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहता था। हवेली को बंद करने के लिए फ़ैसला कर लिया गया, मगर अम्मा ने सख्ती से कह दिया था कि हवेली को बेचने की बात ना करें और ना ही कोई ऐसी बात माने। मुझे यकीन था कि दोनों चाचा और ताया अम्मा को मजबूर कर सकते हैं कि हवेली को बेच दिया जाए। अगले दिन सुबह ही मुरादाबाद जाने के लिए तैयारियां होने लगी। अम्मा ने ज़रूरी सामान बांध लिया। मैंने अम्मा को इतनी रकम दे दी कि वो अगर चाहें तो मुरादाबाद में कोई मकान किराए पर ले सकें। मैं नहीं चाहता था कि अम्मा चाचा और ताया के घर जाकर रहें। मेरी दोनों चाचियाँ बद इखलाक और बदतमीज़ औरतें थीं। अम्मा ने मेरी बात मान ली थी। उन्हें आज ही मुरादाबाद के लिए रवाना होना था। वो मुझे साथ ले जाना चाहती थी, मगर मैंने जाने से इनकार कर दिया। अम्मा ये सुनकर बहुत ही परेशान हो गई कि मैं आज रात हवेली में तन्हा रहूँगा। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं अगले ही रोज़ अलीगढ़ रवाना हो जाऊँगा। चाचा ताया वो भी मेरे साथ यहाँ ठहरने के हक़ में नहीं थे, बल्कि चाहते थे कि मैं भी उसी वक्त अलीगढ़ चला जाऊँ। मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ा कि मैं आज रात हवेली में नहीं रहूँगा, बल्कि अपने दोस्त शरीफुद्दीन रिजवी के घर में रात गुजारूँगा। बहरहाल दोपहर तक वो लोग रवाना हो गए। अम्मा ने बेपनाह नसीहतें की, तावीज़ का ख्याल रखने को कहा, नमाज रोज़े की पाबंदी पर ज़ोर दिया। बहनें मेरे रुकने पर आबदीदा थीं। फूफी बार बार मुझे प्यार कर रही थी। उनकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। मैं ख़ुद को बड़ा अफसरदा महसूस कर रहा था। ये ज़िंदगी में पहला मौका था कि मैं घर वालों से जुदा हो रहा था। मैंने उन्हें छोड़ने के लिए स्टेशन तक गया। उन लोगों के चले जाने के बाद मुझे कुछ घबराहट सी महसूस हुई। मैं सीधा शरीफुद्दीन के घर पहुंच गया। सिर्फ वही जानता था कि मैं मुरादाबाद क्यों नहीं गया। उसे इन बातों का यकीन नहीं था जो मेरा ख़ानदान के मुतल्लिक मशहूर थी। ये इत्तफ़ाक था कि अब्बा की मौत के वक्त वो दिल्ली गया हुआ था और 3 रोज़ पहले ही जब गंगवा मारा गया वो उस वक्त ज़मीनों पर था। कल रात ही वापस आया था और अब तक मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी। उसे इन बातों पर कभी यकीन ना रहा और ना ही उसने कभी इसे कायल करने की कोशिश की थी। मगर अब मुझे उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि खेल अब मेरे साथ शुरू हो गया था। मैं यहाँ तन्हा था और मददगार की ज़रूरत महसूस कर रहा था। मैं उसके घर गया तो वो वहाँ मौजूद था। मुझे देखते ही चहक उठा। वकार, सुना है तुम्हारा तिलिस्मी हवेली में फिर कोई वाक़या हुआ है। तब मैंने उसे गंगवा के बारे में तफसील से बताया। बस तो सारा मसला ही हल हो गया। वो चुटकी बजाते हुए बोला, ये सारा जायदाद का चक्कर है। तुम्हारे दादाजी से ये चक्कर चल रहा है और तुम आखिरी आदमी हो। गोया कहा जा सकता है कि जायदाद की खातिर ही सारे ड्रामे खेले गए, बल्कि इसी तरह जिस तरह तुम्हारे साथ खेला जाना था। यार मेरी मानो तो जायदाद का बंटवारा कर लो, सारा तिलिस्म ही ख़त्म हो जाएगा।
میں تمہاری بات مان لیتا شریف الدین اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ سایہ نہ دیکھا ہوتا، اس کی سسکیاں نہ سنی ہوتی۔ یہ سایہ پہلی بار میں نے ابا کی موت کے وقت دیکھا تھا، مگر بہت ہی مہم سا، دور سے۔ لیکن کل رات اور گنگوا کے قتل والی رات میں نے اسے بہت ہی قریب سے دیکھا ہے، میں نے خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا پھر یہ بتاؤ، تم نے اسے کتنے قریب سے دیکھا تھا؟ اسے چھوا تھا؟ اس کے خد و خال دیکھے تھے؟ وہ کئی سوال ایک ساتھ کرتا گیا۔ نہیں، وہ قریب تو تھی مگر پتہ نہیں روشنی ہونے کی وجہ سے میں اس کے خد و خال نہیں دیکھ سکا۔ وہ اتنے قریب بھی نہیں تھی کہ اسے چھوا جا سکتا، پھر میں نے اسے چھو بھی کیسے سکتا تھا؟ وہ کوئی انسان تو نہیں تھی، روح ہے شریف الدین، میں چاہ کر بھی اسے نہیں چھو سکتا تھا۔ باولے ہو تم بھیا جی، سائنس نے بہت ہی ترقی کر لی ہے، اور پھر انسان جیسا شاطر یہاں کوئی جن بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ تم میری بات مان کر تو دیکھو، جائیداد کے بٹوارے کے فوائد بعد میں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس نے پھر میرا مذاق اڑایا۔ میں بہت پریشان تھا، اس پر اس کی باتیں مجھے اور بھی الجھا رہی تھیں۔ اس کی باتیں مان لینے کا تو کوئی جواز ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے کہ چچا نے ان واقعات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، مگر محض اس بنا پر کہ میں خود کو نہیں جھٹلا سکتا۔ شریف الدین، تم اتنا بتا دو کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا نہیں؟ یعنی تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ دیکھو یار، میں حساب کے مضمون میں ہمیشہ فیل ہوتا رہا ہوں، جائیداد کے چکر میں حساب کتاب کی ضرورت تو پڑے گی، اور یہ میرے بس کی بات نہیں، میں برابر حصے نہیں کر پاؤں گا، اور پھر تمہاری طرح وہ لوگ میری جان کے پیچھے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں جھنجھلا کر وہاں سے اٹھ آیا۔ وہ مجھے پکارتا ہی رہا، مگر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا، اور نہ ہی میری سنجیدگی کو محسوس کر رہا تھا، اور نہ ہی معاملے کی سنگینی کو۔ اس بات نے مجھے سخت مشتعل کر دیا تھا، اور میں نے اس کی مدد لینے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، میری موت جس طرح آنا تھی وہ تو آسمانوں میں لکھا جا چکا ہے، مگر پھر بھی میں ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن میں خلوت نیت سے چاہتا تھا کہ میں اس معاملے کو حل کر سکوں۔ وہ واقعہ ہی کوئی روح ہے اور بے چین ہے، تو میں اسے سکون پہنچا دوں۔ میں دادا جی کی گئی ساری صفاقیوں کا حساب تو نہیں دے سکتا تھا، مگر جس قدر ممکن تھا میں کرنے کو تیار تھا۔ میں سوچتا ہوا حویلی تک پہنچ گیا۔ پوری حویلی سنسان تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں کچھ خوف سا محسوس کر رہا تھا۔ آج یہاں میرے قدموں میں چاپ میرا پیچھا کر رہی تھی اور محسوس ہو رہی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ ہوتی ہوئی یوں لگتا جیسے میرے سے قریب کوئی سانپ گزر رہا ہو اور سرسرا رہا ہو۔ میں نے پچھلے حصے میں جانے کی ہمت نہیں کی اور چپ چاپ اماں والے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میں رات بھر جاگا، پھر ذہنی تھکن اور جسمانی تھکن سے بڑھ کر لیٹے ہی لیٹے کب سو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اچانک ہی کسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ یوں لگا جیسے مجھے اٹھایا گیا ہو، جیسے کوئی خاص بات ہوئی ہو جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا، جس کا احساس مجھے چند لمحوں بعد ہوا۔ آنکھ کھلتے ہی میری آنکھ کھلنے کا سبب سوچنے لگا۔ اندھیرا کا احساس ہوتے ہی میں تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ باہر بڑی مدھم سی روشنی تھی، جس کی وجہ سے مجھے دروازے کا کچھ حصہ دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ میں اسی مدھم روشنی پر نگاہ جمائے بیٹھا ہوا تھا اور دیوار پر سوئچ تلاش کرنے لگا۔ بجلی آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا اور ابھی ہم چند ہی کمروں میں فٹنگ کروا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد مجھے سوئچ مل گیا۔ میں نے جو ہی سوئچ کا بٹن دبایا، اچانک کسی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ روشنی کے ساتھ ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی مین گیٹ پر لگا پیتل کا کنڈا بجا رہا تھا۔ سونے کی وجہ سے مجھے وقت کا اندازہ نہ ہوا اور گھڑیال صرف میرے کمرے میں تھا۔ بہرحال مجھے صرف اتنا احساس تھا کہ رات کافی گہری ہو چکی ہے اور اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں زیر لب بڑبڑایا، پھر میں نے آتش دان کے اوپر رکھی ہوئی لائٹیں اٹھا دیں۔
اسے جلایا اور لالٹین لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گھپ اندھیرا تھا۔ اماں تو مغرب کے وقت ہی تاکوں میں رکھے دیے جلا دیا کرتی تھیں۔ اس سے صحن میں کافی روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ کنڈے کی کھٹ کھٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ لالٹین کے ہلنے سے سائے بڑھ کر میرے قدموں میں الجھتے تو میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا۔ میرے قدموں کی چاپ سے جیسے ساری حویلی گونج رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے گیٹ تک کا فاصلہ طے کرنے میں میرے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ میں نے اتنی دیر میں طے کر لیا تھا کہ میں آج رات یہاں پر نہیں گزاروں گا۔ شریف الدین کے گھر نہ گیا تو چچا مطلوب کے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ وہاں تک جاتے جاتے میری پنڈلیوں میں درد ہو گیا۔ اس لیے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ پڑوں، اور میں خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ میں مین گیٹ کے قریب پہنچا تو دور تک سناٹا تھا۔ اب کوئی آواز، کوئی دستک نہیں تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ میرا وہم ہوگا، مگر پھر یاد آیا کہ جب میں گیٹ کی طرف آ رہا تھا تو اس وقت بھی کنڈی کوئی بجا رہا تھا۔ کون ہے؟ میں نے پکار کر پوچھا۔ میری آواز دور دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی تو میں خود ہی اپنی آواز سے ڈر گیا اور گھبرا کر گیٹ کھول دیا۔ سامنے مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر کوئی جا رہا تھا جو میری آواز سن کر رک گیا، پلٹا اور اس نے پھر آہستہ آہستہ میری جانب فاصلہ طے کیا۔ باہر بھی اندھیرا تھا، پھر بھی میں نے دیکھ لیا کہ کوئی آدمی تھا۔ کون؟ میں بولا۔ میری آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ آنے والے نے زبردست کہکے لگا کر کہا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ بند کرنا چاہا، لیکن اسی وقت مجھے شریف الدین کی آواز سنائی دی۔ ابے میں ہوں یار، اور میں وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ لو بھیا، آدمی سے تو ڈر گئے اور چلے روح کو تسکین پہنچانے۔ اس کے لہجے میں تمسخر تھا۔ دیکھو شریف الدین، تمہیں اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو نہ کرو، مگر اس طرح میرا مذاق تو نہ اڑایا کرو یار۔ یہ کون سا وقت ہے آنے کا؟ میں نے سوچا ایسے ہی چلا جاؤں جب یہاں روحوں کی بیٹھک لگی ہو۔ یار کبھی نہیں ملا روحوں سے، یار بڑا شوق ہے مجھے ملنے کا، بچپن سے ہی شوق ہے۔ اماں ایک چڑیل کا قصہ سنایا کرتی تھی، بڑی ہی خوفناک چڑیل، قصے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔